یہ میٹنگ ہو رہی ہے شمیم گنائی صاحب، رشید قریشی صاحب، جاوید چودھری صاحب، ندیم خان صاحب، لال حسین مشتاق صاحب، پریم سودن جی، راجندر مناز صاحب جو جموں سے میرے ساتھ آئے ہیں، سجاد چوہان صاحب، خورشید خان صاحب، ماجد خان صاحب، گرمیت سنگھ جی، حاجی منشی خان صاحب، وجاد عمر صاحب، حکیم دین صاحب، ماجد شاہ جو بھی بول کے گئے ہیں، شہراز علی سینئر اور جو سینئر لیڈرز اور جو چھوٹ گئے ہو اور یوتھ کے لیڈرز اور خاص کر آپ سب لوگ سامنے سے آ رہے ہیں، جتنے میرے دور سے بزرگ بھائی نوجوان سب کو میرا سلام، میرا آداب۔ مفتی صاحب کو راجوری پونچھ بہت پیارا تھا اور آج مجھے آپ لوگوں کی چہروں پہ مایوسی نظر آ رہی ہے اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، یقین مانیے۔ آپ لوگ مایوس لگ رہے ہیں، خاموش لگ رہے ہیں، لگتا ہے کہ بہت بڑا بوجھ آپ کے کاندھوں پہ ہے، مشکل میں لگ رہے ہیں۔ تو میرے پاس ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے جو کہہ کے میں آپ کے دل کا یہ جو تکلیف ہے، جو درد ہے، اس کو کم کر سکوں، پر اتنا ضرور کہوں گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو امید کا دامن چھوڑتا ہے، نا امیدی کفر ہے، اس لیے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وقت بھی نہیں رہے گا، رات چاہے کتنی لمبی ہو اس کو گزرنا ہوتا ہے، صبح کا سورج آ جاتا ہے، اس لیے مایوسی چھوڑ دیجیے۔ آپ کی مشکلات کا مجھے اندازہ ہے، خاص کر جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت مجھے معلوم ہے۔ سرکاری نوکریاں بہت کم ہیں، جو ہے اس میں دھاندلیاں ہوتی ہیں، بچے تیاری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ نوکری ملے گی، بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ پیپر لیک ہو گیا۔ اور پیپر لیک کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ کمپنی جو بلیک لسٹ کی گئی ہے باہر پر، پھر بھی اسی کو ٹھیکہ دیتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کچھ چیزیں جان بوجھ کے کی جاتی ہیں، یہ کوئی ایسے ویسے نہیں ہوتا ہے، جان بوجھ کے کی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی صاحب کو زیادہ وقت نہیں ملا آپ کی خدمت کرنے کا، 3 سال وزیر اعلیٰ رہے وہ، 2002 سے 2005 تک، اور اس کے بعد 10 مہینہ، مگر ان کا ایک خواب تھا کہ جو راجوری پونچھ کا علاقہ ہے بڑا خوبصورت علاقہ ہے، اس کو میں ایسے ڈیولپ کروں جیسے یہ نہ صرف ملک کے نقشے پہ بلکہ پوری دنیا کے نقشے پہ آئے۔ اور یہی وجہ ہے جو انہوں نے مغل روڈ بنایا، جو انہوں نے راولہ کوٹ اور آپس میں جو کاروبار کا سلسلہ بفلیاز اور راولہ کوٹ کا شروع کیا، انہوں نے یہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت نوکریوں پہ بین تھی، رہبر تعلیم ٹیچر ہزاروں کی تعداد میں لگے، جو کبھی جن کی باری نہیں آتی تھی گاؤں کے بچوں کی۔ اس لیے ہم نے تو کوشش کی، مگر بدقسمتی سے آج پورے ملک کے حالات بگڑ رہے ہیں۔ جس وقت ہمارا 370 توڑا گیا، اس وقت آئین کو ایک طرف رکھ کے ہمارا 370 ختم کیا گیا، اور بدقسمتی کے سے جو ملک کے تمام پارٹیاں تھی وہ دیکھتی رہ گئی، کسی نے اف نہیں کی، کسی نے کہا بہت اچھا کیا، کسی نے کہا برا ہوا، مگر اب کیا کریں۔ اور جب جموں کشمیر کو جیل میں تبدیل کیا گیا، وہاں کے لیڈروں کو جیل میں بند کیا گیا، تو پھر سے ملک میں جو لیڈرشپ تھی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، دبے دبے لفظوں میں کہا جی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج میں بار بار کہتی ہوں کہ جموں کشمیر کو لیبارٹری بنایا گیا ہے، ایک تجربہ کا بنایا گیا ہے، جہاں پہلے تجربہ کیا جاتا ہے پھر وہی تجربہ ملک میں دہرایا جاتا ہے۔ آج 2019 جب ہم لوگوں کو قید کیا گیا تھا، جیل میں ڈالا گیا تھا، آج پورے ملک میں اپوزیشن کے لیڈروں کو جیل میں ڈال رہے ہیں۔ آج کون بات کرے گا؟
آج وہاں بھی آئین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، جمہوریت کا گلا گھونٹا جاتا ہے، اور آج اب سب اپوزیشن کے لیڈر ان کو سمجھ آ گیا کہ 2019 میں جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، کتنا بڑا کانڈ ہوا تھا، اور 2019 میں بھوچال آیا جموں کشمیر میں، اور وہ بھوچال اب تک نہیں رکا، الگ الگ شکلوں میں آتا ہے۔ کبھی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو، غریبوں کے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ کتنی دیر کے لیے ہم نے یہ جو خونی پنجہ ہے پیلے رنگ کا، اس کو کب تک ہم نے بند کیا، مگر ان کے ذہن میں یہ سوار ہے کہ جموں کشمیر واحد ایسی ریاست ہے جہاں غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی سر پہ اپنی چھت ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں اتنی غربت ہے، وہاں لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ سوتے ہیں، پل کے نیچے سوتے ہیں، مگر جموں کشمیر واحد ایسی جگہ ہے جہاں لوگوں کے سر پہ چھت ہے۔ یہ وہ چھت بھی توڑنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ناجائز ہے۔ ایک طرف سے ہمارے ٹرائبلز کو کہتے ہیں آپ کو جنگل میں حقوق دیں گے، جنگلات کے حقوق دیں گے، دوسری طرف سے کہتے ہیں نہیں، آپ نے جنگل پہ قبضہ کیا ہے، اس کو اڑا دو۔ اب جس کے پاس گھر ہے اس کو کہتے ہیں تم کو پراپرٹی ٹیکس لگائیں گے، بجلی کی فیس بڑھائیں گے۔ کیا کرے گا غریب؟ جس کے پاس کھانے کے لالے پڑے ہیں وہ کہاں سے لائے گا پراپرٹی ٹیکس؟ وہ کہاں سے لائے گا دگنا بجلی کا فیس؟ کہاں سے لائے گا؟ مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کی کمر توڑ دو، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ جب ابھی لاٹھی چارج ہوا نوجوانوں پہ تو وہاں تو نہیں بولا پولیس والے نے تم مسلمان ہو تم کو ڈنڈا ماروں گا، تم ہندو ہو تم کو نہیں ماروں گا، وہاں تو سبھی کو مارا، سبھی کو اندر کر دیا، سبھی کے پیپروں میں نقل ہوئی، آج سب بے روزگار ہیں، بیکار ہے۔ ابھی ہمارے یہاں گورنر صاحب یو پی کے ایڈوائزر باہر کے، جموں میں بی جے پی بولتی ہے ووٹ دو جموں کا چیف منسٹر دیں گے، ارے جموں کا گورنر کیوں نہیں بناتے ہو؟ میں اپنے ہندو بھائیوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر یہاں کوئی ہے کہ اگر بی جے پی چاہے تو ہندو گورنر جموں سے کیوں نہیں مناتی ہے؟ ہمارے جموں کے جو ملازم ہیں، جو افسر ہیں، جو ایس پی ہیں، وہ کیوں نہیں ہے اس وقت آگے میدان میں؟ باہر سے کیوں سب لوگوں کو لایا گیا ہے؟ وہ اس لیے لایا گیا ہے وہ آپ کی تکلیف نہیں سمجھ سکتے، وہ آپ کا درد نہیں سمجھ سکتے۔ مفتی صاحب کا خواب تھا کہ جموں کشمیر میں امن بحال کروں، جموں کشمیر میں بندوق کا راج ختم کروں، جموں کشمیر میں تمام راستے کھول دوں، جموں کشمیر میں پیر پنچال ہو، اس کو اپنا ہی ڈیولپمنٹ دوں، جیسے ہم نے لداخ میں چلایا، جیسے ان کو، تاکہ یہ اپنے مسئلے لے کے ان کو جموں نہ جانا پڑے، سری نگر نہ جانا پڑے، بلکہ یہاں ہی ان کے کام ہو جائے۔ یہ سیلف رول کا ایک حصہ تھا، مگر انہوں نے سب برباد کر دیا، یہ سوچ کے کہ ہم جموں کشمیر میں تباہی کریں گے، ملک پہ ووٹ ملیں گے۔ مگر میں آج اس ملک کی تمام جماعتوں سے کہنا چاہتی ہوں، ابھی بھی جاگ جاؤ، جو شروعات جموں کشمیر میں ہوئی اب وہ آپ کے گلے تک پہنچ گئی۔ آپ اس وقت خاموش رہے، مگر ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم اپنے لیے بھی لڑیں گے اور آپ کے لیے بھی لڑیں گے، یہ ہم کہنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ یہاں سب کچھ باہر کے لوگوں کو دیا جاتا ہے، ہماری زمین اس کو یہاں کے لوگوں کو کھدیڑا جاتا ہے، باہر کے لوگوں کو بولا جاتا ہے آؤ کارخانے۔ ارے کون سے کارخانے کھلے؟ جموں میں کون سے کارخانے کھلے؟ کشمیر میں کون سے کارخانے کھلے؟ پر زمین فری دے دو۔ مگر جو جموں کشمیر کے لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ان کے جوتے گھستے ہیں، مگر کوئی زمین نہیں ملتی۔ باہر کے لوگ ہماری ریت باجری باہر، جموں میں شراب کے کارخانے، دکانوں کے لائسنس باہر کے لوگوں کو پیتے ہیں جموں والے بیچارے، خرید کے پیسہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس رکھا کیا ہے انہوں نے؟ ہے کیا ہمارے پاس؟ اس لیے مجھے پتا آپ صبح سے یہاں انتظار کر رہے ہیں اور بہت دور سے آئے ہوئے ہیں، مایوس نہیں ہونا ہے، ہم نے لڑنا ہے، ہر چیز کے لیے لڑنا ہے، نوجوانوں کے لیے لڑنا ہے،
प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। मेरा गरीब भाई कहाँ से लाएगा टैक्स? वो देगा। अभी कहते हैं शहरों में, मगर इसके बाद ये गाँव में भी बोलेंगे, पंचायतों को भी बोलेंगे प्रॉपर्टी टैक्स ले लो। इसलिए इसमें मिलके हमने एक साथ होना है, इसके खिलाफ लड़ना है। मगर हमारी सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो मसले कश्मीर हल करने के लिए है। ये जो खौफ है, कोई बात नहीं करता, घर में लोग डरे हुए हैं, बैठे हुए हैं चुप करके कि कोई दीवारों के भी कान होते, कोई बात तो सुन ले, पुलिस वाला आ जाता है, पकड़ के ले जाता है। कश्मीर के हजारों नौजवान इस वक्त मुल्क के जेलों में हैं, वहाँ एक रोटी और नमक मिलता है खाने को। गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, वो वहाँ जा भी नहीं सकते हैं उनको देखने के लिए। इतना जुल्म है वहाँ पर, आप लोग उसका अंदाजा नहीं कर सकते कितनी तकलीफ है। मगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं जो जेलों में हैं, जो इस वक्त जेलों में सड़ रहे हैं, जो तकलीफ में हैं। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हम इकट्ठे हो जाएं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, मैं उसकी बात नहीं करूंगी। हम सब जम्मू कश्मीर के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, इकट्ठा होना है। क्योंकि आज मुसलमानों पे अजाब शुरू हो गया, अब हिंदू पे आ गया। हमने सोचा था कि जब हमारी बच्ची गुजरात में, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, जब उसके दरिंदों को छोड़ा गया तो हमारे हिंदू भाइयों ने शायद सोचा हो कोई बात नहीं है, तो मुसलमान लड़की है। मगर जब जो पंजाब का वो जो अपने आप को राम रहीम कहता है, जिसने कई हिंदू लड़कियों के साथ दरिंदगी की, उनका कत्ल किया, जब उसको छोड़ा, उसके बाद हमारे हिंदू भाइयों को भी समझ आ गई ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है। ये कोई हिंदू राष्ट्र यहाँ नहीं बनाना चाहते हैं, ये यहाँ बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो हिंदू, जो मुसलमान इनके साथ जाएगा वो ठीक है, जो इनके खिलाफ जाएगा उसको सख्ती करो, उसको जेल में डाल दो। हथरस में एक दलित बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, चारों के चार में से 3 छूट गए, अभी एक का केस चल रहा है। वो भी हिंदू लड़की थी, वो भी दलित लड़की थी। इसलिए मैं अपने बुजुर्गों, अपने भाइयों, हिंदू, सिख, सबसे ये कहना चाहती हूँ, इन्होंने हमारी हालत इतनी खराब कर दी है, नौकरियां नहीं, उसके ऊपर दबाव, महंगाई इतनी ज्यादा कि जो दाल चावल खाते थे अब दाल चावल नहीं खा सकते, बिजली का फीस बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में हम सबको, ये जो गरीब, जब किसी को फाका रखो आप 5 दिन, उसके बाद उसको एक टाइम का खाना दे दो, वो उसी में खुश हो जाता है। यही हाल बीजेपी ने लोगों का किया, उनको फाका रखा, उनको नौकरी नहीं देते, उनको कुछ नहीं देते हैं, महीने के बाद 5 किलो चावल देते हैं, आप उसी में खुश हो जाते हो। आप नौकरी की बात नहीं करते हो, आप बाकी चीजों की बात नहीं करते हो। इसलिए जाग जाओ। और मैंने पहले भी कहा, 370 गैर आईनी तरीके से उन्होंने हमसे छीना है, और इंशाअल्लाह मैंने कहा 370 ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने चाहा सूद के समेत उनको वो वापस करना पड़ेगा। ये मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर जिंदा रही वो दिन देखेंगे हम, जब सूद के समेत ये लोग आपको पूछेंगे और बताओ और हम क्या कर सकते हैं। वो दिन भी आने वाला है। इसलिए मायूसी नहीं, आपके चेहरों पे मायूसी अच्छी नहीं। आप पंजाब, यहाँ पुंछ के लोग बड़े जो है बहुत ही आप हिम्मत वाले, हौसले वाले। मैं जब कश्मीर में बहुत उदास होती थी तो मैं पुंछ आती थी, यहाँ जलसा करती थी, और यहाँ से मैं एकदम रुश बन के चली जाती थी। इसलिए आज भी मैं आपके पास आई हूँ। मैं चाहती हूँ आप मुझे उसी तरह वो ताकत दें जो आप पहले देते थे। आप हशाश बशाश से रहें, मायूस न रहें। इंशाअल्लाह ये दिन, ये रात नहीं रहेगी, ये रात जाएगी, नया दिन आएगा। मैं यहाँ सबकी जो मुस्लिमीन हैं, अपना मेरा छोटा भाई शमीम गनाई है, जावेद साहब है, मारूफ साहब है, नदीम खान साहब है, और हम कुरैशी साहब है, जोन प्रेसिडेंट, हमारे यूथ के कोऑर्डिनेटर जितने भी हैं, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत मेहनत की, और खासकर आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा
آپ کے علاقوں میں آ کے میں آپ سے ملاقات کروں گی اور امید کروں گی اس دن آپ کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے. بہت بہت شکریہ.